شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. محترم حاضرین، کل کے درس میں ہم لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے متعلق سنا کہ آپ کے بھائیوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، وہ غلہ اور اناج لینے کے لیے آتے ہیں، اور ہم نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کا یہ حسین اور خوشگوار دور یہاں سے شروع ہوتا ہے، مصائب اور آلام اور تکلیفوں کا دور آپ کا ختم ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی، اس میں یعقوب علیہ السلام نے ایک چیز ذکر کی، کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ جب مصر میں داخل ہونا تو کیا کہا؟ لا بنی لا تدخلوا من باب واحد، تم سب ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ الگ الگ دروازے سے تم لوگ داخل ہونا۔ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ۔ علماء نے اس سے ایک مسئلہ نکالا ہے، کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اس وجہ سے ایک دروازے سے داخل ہونے سے منع کیا تاکہ نظر بد سے اور حسد سے بچا جا سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کی نظر لگ جائے کہ ایک ہی آدمی کی 11 اولاد اتنی خوبصورت اور ہٹھے کٹھے مضبوط نوجوان ہیں، نظر نہ لگ جائے کسی کو۔ تو نظر بد سے بچنے کے لیے یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ تم لوگ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ نظر بد یہ حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العین حق، نظر لگنا یہ برحق ہے۔ اگر قضاء و قدر کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کی موت ہوتی ہے تو نظر بد سے ہوتی ہے۔ آدمی کو معلوم نہیں ہوتا کب کس کی نظر لگ گئی، کب کیا ہوا، ہاں اس کی وجہ سے آدمی بستر پر پڑ گیا، آدمی قبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نظر بد آدمی کو قبر تک پہنچا سکتی ہے، یعنی موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے۔ تو سب سے زیادہ قضاء و قدر کے بعد اگر انسانوں کی موت ہوتی ہے تو کس چیز کی وجہ سے؟ نظر لگنے کی وجہ سے۔ ایک صحابی کو نظر لگ گئی تھی، صحابیوں کی۔ ایک صحابی بیچارے نہا رہے تھے، اب ظاہر سی بات ہے ان کے پاس گھر تو ہوتے نہیں تھے بڑے بڑے کہ کہیں چھپ کر کہیں نہ لیں، کہیں جگہ ملی ان کو پانی ملا، نہا رہے تھے، چند صحابہ گزرے، دیکھا اتنا حسین و جمیل ہے، اتنی خوبصورت ہیں، نظر لگ گئی، وہ انتقال کر گئے صحابی۔ تو نظر یہ برحق ہے میرے بھائیوں۔ نظر بد لگنے سے انسان کو کیا ہے؟ اسباب اپنانے چاہیے۔ ایک تو یہ دکھاوا بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے، دکھاوے کی وجہ سے انسان کو بھی نظر لگ سکتی ہے، چاہے وہ مال کی ہو، حسن و جمال کی ہو، خوبصورتی کی ہو، کسی بھی چیز کی۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نظر صرف دوسروں کی لگ سکتی، اپنوں کی بھی لگ سکتی ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ صرف کافروں کی نظر لگے، نہیں، مومنوں کی بھی نظر لگ سکتی ہے، آپ کے رشتہ داروں کی، آپ کے گھر والوں کی، کسی گھر والوں کو نظر لگ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے صبح و شام کے جو اذکار میں سے ہے وہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ اذکار پڑھنا چاہیے۔ اور خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچوں کو نظر بہت جلدی لگتی ہے، چھوٹے بچوں کو ہمیشہ یہ ذکر پڑھ کے دم کرنا چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ جو گھر میں چھوٹے بچے ہیں سب پر یہ دم کیا کریں آپ لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حسن اور حسین کو پڑھ کر یہ دم کیا کرتے تھے، کہا تمہارے باپ ابراہیم بھی ایسے ہی دم کرتے تھے، اسی کلموں کو ذریعہ۔
تو نظر آدمی کو لگ سکتی ہے. اس وجہ سے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا. لیکن آگے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وما اغنی عنکم من اللہ شیئا، ہاں اللہ کے علاوہ کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں، لیکن یہ ظاہری اسباب ہیں، لہذا تم لوگ ایسے ہی داخل ہونا. لہذا الگ الگ دروازے سے داخل ہوئے. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ آپ کو بتلاؤں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی سے کیا کہا تھا جس کو خواب بتلایا تھا؟ جب وہ ساقی چھوٹ کر گیا تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بھائی دیکھو تم چھوٹ کے جا رہے ہو، میرا بھی ذکر بادشاہ کے پاس کرنا کہ بھئی ایک بے گناہ آدمی جیل میں بلا وجہ بند ہے، ذرا اس پر بھی نظر کرم کریں، اس کے حالت کے بارے میں غور و فکر کریں. اس سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ دنیاوی اسباب آدمی اپنا سکتا ہے، اللہ کی ذات پر توکل تو کرنا ہی کرنا، ہر حالت میں کرنا، لیکن ایسا بھی توکل نہیں کہ آدمی اسباب ہی نہ اپنائے. اسباب اپنانا ضروری ہے. ہر چیز اسباب کے ساتھ بدی ہوئی ہے. اب کوئی اللہ پر توکل کر کے کہے اللہ اگر لکھا ہوگا، اللہ چاہے گا سامنے پلیٹ میں نکال کے کھانا رکھے، اللہ چاہے گا تو منہ میں چلا جائے گا کھانا. ایسا ہوتا ہے کیا؟ منہ میں چلا جائے گا؟ نہیں، آپ کو اٹھا کر منہ میں لقمہ ڈالنا پڑے گا. یہ توکل نہیں ہے کہ پلیٹ میں نکال کر کے آدمی بیٹھ جائے ہاں اللہ چاہے گا، اللہ پہ بھروسہ ہے، ہاں اللہ کی ذات پہ یقین ہے، اللہ چاہے گا تو چلا جائے. نہیں بھی، سبب اپنانا پڑے گا. سبب ہے منہ میں جانے کے لیے کہ ہاتھ سے اٹھا کر ڈالیں آپ منہ میں لقمہ، ہے کہ نہیں؟ تو اسباب کو اپنانا ضروری ہے. ہر چیز سبب کے ساتھ بدی ہوئی ہے. آدمی کیا ہے، دکان کھول کے چلا جائے، رات بھر دن بھر ویسے کھلے رہے بازار میں، اللہ چاہے گا تو چوری ہوگی، نہیں چاہے گا تو نہیں چورے. ارے بیوقوف، اللہ نے یہ کہا ہے اپنے سامان کی حفاظت بھی تو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، سبب اللہ نے بیان کیا ہے. سامان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ آپ تالا لگائیں اس میں، اس کو بند کر کے جائیں، اس کی حفاظت کریں، یہ سبب ہے. آدمی آگ میں کود جائے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، بھئی اللہ چاہے گا تو جل جائیں گے، اللہ چاہے گا تو جل جائیں گے. نہیں، اللہ نے آگ کو جلانے ہی کے لیے بنایا ہے، آپ اس میں کود کیوں رہے ہیں؟ آپ سبب اپنائیں. یہ آگ کا کام جلانا ہے بھئی، وہ جلا کے رکھ دے گی آپ کو. تو ہر چیز اسباب کے ساتھ بدی ہوئی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کے منافی نہیں ہے کہ اگر کوئی ظاہری دنیاوی سبب اپناتا، اسباب اپناتا ہے تو اللہ کی توکل کے خلاف نہیں. آدمی کوئی جیل میں بند ہے تو کیا کرے؟ ظاہری اسباب نہ اپنائے. کوئی بڑا آدمی ہے اس سے رابطہ کرے، یا اور بھی ظاہری جو اسباب ہو سکتے ہیں ان سے رابطہ کرے جیل سے باہر نکلنے کے لیے، مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے. یہ نہیں کہ اللہ پر توکل کر کے بیٹھ جائے. نہیں، اللہ جو لکھا ہوگا اللہ پہ بھروسہ ہے. یہ سب بکواس ہے. کچھ لوگ کیا ہیں، گھر سے نکل جاتے ہیں، ماں باپ بیمار ہیں، اللہ کے لیے نکل گئے، اللہ پہ بھروسہ ہے ٹھیک کر دے. ارے آپ کی ذمہ داری اللہ نے آپ پر واجب قرار دیا کہ ماں باپ کی دیکھ بھال کرو. جہاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. ماں باپ تمہارے گھر میں ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، تمہاری خدمت کے محتاج ہیں، ان کی خدمت کرو تم. لہذا اسباب کے ساتھ ہر چیز بدی ہوئی ہے. اس سبب کو جب تک آپ نہیں اپنائیں گے تب تک وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دنیاوی سبب اپنایا. یہ ذرا ہمارے مسئلے کو بھی وہاں پر ذکر کرنا. اسی طریقے سے ایک اور آیت سورہ یوسف میں بیان کی گئی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی مشرک ہیں. یہ کیسے ہو سکتا بھئی؟ ایمان بھی ہے، مشرک بھی ہے، مومن بھی ہے، مشرک بھی ہے. دونوں چیز کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ یا تو مومن ہوگا آدمی، یا تو مشرک ہوگا، یا تو مشرک ہوگا یا مومن نہیں ہوگا. ایک ہی چیز ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلم بھی ہو، کافر بھی ہو، مشرک بھی ہو، مومن بھی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے پھر کیوں کہا کہ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی اکثر لوگ مشرک ہیں؟ اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی رازق ہے، اللہ رب العالمین ہی پوری دنیا کا خالق ہے، سب کو پیدا کرنے والا، سب کو کھلانے والا، آسمان و زمین کی تخلیق کرنے والا سب اللہ ہے. لیکن زبانی طور پر یہ ان کا صرف دعویٰ تھا. بھئی جب خالق وہی، مالک وہی، رازق وہی، مدبر وہی، تو زبانی طور پر کفار مکہ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے. لیکن قلبی طور پر، اعتقادی طور پر، عملی طور پر بتوں کی عبادت کرتے تھے.
تو گویا کہ ایک اعتبار سے اللہ پر ایمان ہے، دوسرے اعتبار سے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو قولی طور پر، زبانی طور پر صرف ان کا دعویٰ تھا اللہ پر ایمان ہونے کا، لیکن عملی طور پر، فعلی طور پر وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ تو گویا کہ ایک اعتبار سے ایمان، ایک اعتبار سے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کافروں کے بارے میں، منافقوں کے بارے میں اللہ نے بات کہی، زبان سے وہ کیا کہتے تھے؟ نشہد انک لرسول اللہ، اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ زبانی طور پر وہ ایمان لاتے تھے، لیکن ان کے دل میں کیا ہے؟ کفر تھا، نفاق تھا۔ تو ظاہری طور پر مومن، لیکن باطنی طور پر وہ کافر اور مشرک تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مشرکین مکہ جب حج وغیرہ کیا کرتے تھے، طواف وغیرہ کیا کرتے تھے، تو تلبیہ کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہاں تک تو ٹھیک تھا، کہتے تھے لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیری ذات میں کوئی شریک نہیں۔ لیکن پھر بعد میں کیا کہتے تھے؟ بعد میں کہتے تھے الا شریکا لک ہوا لک ما تملک وما تملکها، مگر جس کو تو شریک بنا لے۔ تو ایک اعتبار سے ایمان، ایک اعتبار سے کفر ہے اور نفاق ہے۔ اسی طریقے سے اخیر آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ان قصوں کے اندر عقل رکھنے والوں کے یہاں بڑی نشانیاں ہیں، بڑی عبرتیں ہیں، نصیحت کی باتیں ہیں۔ آپ نے سب یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے کو سنا کہ کیا ہوا۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ جا کر آپ والدین کو بھی اور تم سب لوگ، پورے جو خاندان کے ہمارے ہیں، سب کو لے کر مصر میں آ جاؤ۔ سب مصر میں آ کر داخل ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام پورے لشکر کے ساتھ مصر یعنی شہر کے باہر اپنے والدین کا استقبال کرتے ہیں، اور وہاں کی جو سب سے اچھی زرخیز زمین تھی وہاں پر ان کو آباد کرتے ہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کے والد جب آتے ہیں، تخت بچھاتے ہیں، اس تخت پر والدین کو بٹھاتے ہیں، اور بھائی نیچے پورے 11 کھڑے ہیں، اور سب کے سب وہ لوگ بیک وقت سجدے میں گر گئے۔ یوسف علیہ السلام کو سب سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ھذا تأویل رؤیای من قبل، یہی میرے خواب کی تعبیر ہے۔ انہوں نے شروع میں خواب کیا دیکھا تھا؟ کہ مجھے 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورج چاند ماں باپ ہو گئے اور 11 ستارے ان کے بھائی ہو گئے، سب سجدے میں گر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو، وہ اس زمانے میں سجدہ تعظیمی، اکرام کے لیے، تعظیم کے لیے اس دور میں جائز تھا، لیکن ہماری امت میں ہر طرح کا سجدہ غیر اللہ کے لیے حرام اور شرک ہے، کسی کے لیے بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے کہا کہ روم کے بادشاہ اور ایران کے بادشاہ وہ سب کافر، اللہ کے رسول ان کی عوام ان کے لیے سجدہ کرتی ہے، آپ تو سب سے زیادہ مستحق ہے کہ ہم آپ کے لیے بھی سجدہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اگر میں کسی مخلوق کا سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کا حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، کیونکہ شوہروں کا حق بیویوں پر بہت زیادہ ہے، شوہر کا حق بہت بڑا ہے۔ اگر میں حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق طور پر سجدہ کسی بھی طرح کا ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا حرام اور شرک قرار دیا ہے۔ تو اس دور میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، تو اس وجہ سے ان کے باپ، والدین اور ان کے پورے بھائی ان کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ تو یہاں پورا واقعہ یوسف علیہ السلام کا ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام دعا کرتے ہیں فاطر السماوات والارض توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو مجھے اس حال میں انتقال کرنا، اس حالت میں مجھے وفات دینا کہ میں مسلمان ہوں، اور مجھے نیکوکار لوگوں میں شامل کر دینا۔ سوچیے ایک نبی ہو کر یہ دعا کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کہ اسلام کی حالت میں اللہ مجھے وفات دینا اور نیک لوگوں میں مجھے داخل کر دینا، ان میں شامل کر دینا۔ لہذا ہم سب کو یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، کیونکہ دل کسی کے اختیار میں نہیں، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں، یقلبها کیف شاء، اللہ جیسے چاہتا ہے ہمارے دلوں کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ تو کب انسان کا بھروسہ نہیں، کب ایمان اس کا چلا جائے، کفر آ جائے اس کے اندر۔ لہذا کثرت سے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔
ہاں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر۔ تو اس طرح کی دعائیں انسان کو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک پڑھتے تھے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اتنی کثرت سے کوئی اور دعا نہیں پڑھتے تھے۔ آپ امام الانبیاء ہیں لیکن آپ کو بھی ڈر ہے، سوچئے آپ بھی دین پر ثابت قدمی کی اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے تھے، لہذا ہم لوگوں کا ایمان بھی اتنا مضبوط نہیں ہے، ہم لوگوں کا عقیدہ بھی اتنا مضبوط نہیں ہے، ہم اتنا اطاعت میں بندگی میں اتنے بھی آگے نہیں ہیں۔ ہم کو کثرت سے اس دعا کو پڑھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس دعا کی برکت کی وجہ سے ہمارا ایمان ہماری وفات تک صحیح سالم رہے، ہمارا انتقال ہماری آخری سانس ایمان اور اسلام کی حالت میں نکلے۔ لہذا یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے، 110 سال کی عمر آپ پاتے ہیں، اور کیا ہے فلسطین میں کسی جگہ پر آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ بعد میں جیسا کہ پورا واقعہ ہم نے سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے جب نکلے تو آپ کے جسم مبارک کو وہاں سے نکال کر لے جا کر فلسطین کے کسی جگہ میں داخل کیا۔ اس میں ایک چیز بیان کی گئی ہے، ایک لطیفہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں سنا کہ ان کو بھیڑیے نے کھا لیا، حالانکہ وہ جھوٹی بات ہے، بھیڑیے نے کھایا نہیں تھا، بھائیوں نے ان کو وہاں پر کنویں میں ڈال دیا تھا۔ تو قرآن میں کچھ ایسے جانوروں کا ذکر ہے جو انسانوں کی طرف منسوب ہیں۔ وہ جانور کون کون سے آپ بتا سکتے ہیں؟ جیسے یوسف کا تعلق بھیڑیے سے ہے، اور ابابیل، جی گائے، بنی اسرائیل میں گائے کا مسئلہ تھا، آپ جانتے ہیں نا، اللہ نے کیا ہے کہا گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت اس مردے آدمی کے جسم سے لگاؤ، وہ زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہو کر بول دیا کہ فلاں آدمی نے مجھے قتل کیا تھا، فوراً پھر مر گیا۔ تو جی گائے کا، اور مچھلی یونس علیہ السلام کا تعلق ہے اس سے کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ جی اور ٹڈی، چیونٹی، ہاں چیونٹی، سلیمان علیہ السلام جو اپنا لشکر لے کے جا رہے تھے تو چیونٹی نے کیا کہا؟ چیونٹی نے کہا ہے سب چیونٹیوں اپنی اپنے بل میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر کو معلوم نہ ہو تم کو کچل دے، رونت دے۔ تو چیونٹیوں نے بھی، اور سلیمان علیہ السلام آواز سب کی سمجھتے تھے، پرندوں کی بھی بول سمجھتے تھے، چیونٹیوں کی بھی بول سمجھتے تھے آپ۔ اور ہدہد کا تعلق کس سے ہے؟ سلیمان علیہ السلام سے۔ یہ ہدہد بڑی خبریں لایا کرتا تھا سلیمان علیہ السلام۔ بلقیس کی خبر کس نے پہنچائی تھی؟ ہدہد نے پہنچائی تھی۔ ایک کیا ہے بادشاہ ہے، ایک عورت ہے، وہاں سورج کی لوگ پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اس کو سبق سکھاتے ہیں۔ تو پہلے تو پیغام بھیجا اور ان لوگوں نے اعتراف بھی کر لیا۔ جی ہدہد، بکرا، کبش، بچھڑا جس کو کہتے ہیں، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر جب ابراہیم علیہ السلام چھری رکھتے ہیں، جیسے ذبح کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ جنت سے ایک دمبا ایک بچھڑا بھیجتا ہے، کبش۔ جی اونٹ کہاں ہے؟ اونٹ کا اونٹنی، ہاں اونٹنی۔ صالح علیہ السلام سے جب لوگوں نے معجزہ مانگا تو کہا کہ یہ جو پہاڑ دکھ رہا ہے نا، اس سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ۔ یہ معجزہ اللہ نے پیدا بھی کر دیا، اور وہ حاملہ اونٹنی، پہاڑ سے حاملہ اونٹنی اللہ نے نکال دیا۔ جی بہت سارے اس طرح کے ہیں۔ دیکھیے اسی طرح عزیر علیہ السلام کا گدھا، 100 سال تک عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ نے نیند میں سلا دیا، موت دے دی، اور ان کا گدھا بھی جو تھا 100 سال تک مردے رہے، پھر اللہ نے زندہ کیا اور ان کے سامنے دکھایا گدھے کی ہڈی تیار ہو رہی ہے، پھر ہڈی پر گوشت چڑھ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ عزیر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ اصحاب کہف کا کتا
کتا نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے نا تو کتنے بھی برے ہوں نیکوں کے ساتھ ذکر کیا جائے گا. دیکھیے کتا ایک نجیس جانور ہے لیکن اصحاب کہف نیک لوگ تھے, ہمیشہ ہمیش کے لیے اصحاب کہف کا کتا ان کے ساتھ ہی ذکر کیا جاتا ہے. تو اس طرح بہت سارے ہیں. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا بچھڑا, جب فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر انسانوں کی شکل میں آئے تھے, تو آپ نے کیا کیا, بھنا ہوا بچھڑا لے جا کر ان کی خدمت میں پیش کر دیا. وہ کھا نہیں رہے بیچارے, یہ ڈر گئے کہ وہ کون لوگ آ گئے ہیں. تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا بچھڑا اور موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا, لاٹھی اژدہا بن جاتی تھی نا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے سامری عجل وہاں بھی ہے, وہ بھی سونے کا بچھڑا بنا کر